भगवा कपड़ा पहनकर जय श्री राम का नारा लगाते हैं। मेरे भाइयों, ये लोग श्री राम के मानने वाले लोग भी नहीं है। हाँ, मैं चैलेंज करके बताते जा रहा हूँ, पढ़ो, उठाओ रामायण, पढ़ो श्री राम जी की जिंदगी, तुमको पता चलेगा कि ये लोग नाम दिया। हमारे घर की औरतें पहले भी पर्दे में थी, पहले भी हिजाब करती थी, आज भी पर्दा करती है और इंशाअल्लाह ताला वो पर्दे में रहेंगी, पर्दा करते रहेंगी। अरे चंचो, अरे दल्लो, अरे हिजड़ो, सुनो, तुम तो बड़ी दूर की बात, तुम्हारे बाप में इतना दम नहीं कि मुसलमान घराने की औरतों को तुम पर्दे से बाहर कर दो। इतना सही हदीस चैनल पर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल करें ताकि हमारे बड़े बड़े उलेमा की तकरीर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। इन्ना खैरुल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन यअलमूना मा तफ़अलून। स्टेज पर तशरीफ फरमा है निहायत ही मुअज़्ज़ज़ सदर इजलास, वो स्टेज पर तशरीफ फरमा हुए मुअज़्ज़ज़ उलमाए दीन, मंझेली और उसके चारों अतराफ और अतनाफ से आए हुए बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, अजीज बच्चों और पर्दा के पीछे बैठी हुई मेरी माँ और बहनें, मोहतरम सामईन, मैं आप लोगों के सामने बिला तलहीन अपने उन्वान के ऊपर और अपने टॉपिक के ऊपर आना मुनासिब समझता हूं। क्योंकि मेरे पास वक्त कम है और मेरे बाद जो बांग्लादेशी मुकर्रिर हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है, उनको भी आना है और हमें और आप लोगों को भी सुनना है। मोहतरम सामईन, ये बात हकीकत पर मबनी है कि हम इंसान जो हजरत खड़े हैं इस साइड जगह जो हजरत इस साइड खड़े हैं, यहाँ से गुजारिश करता हूँ, इस साइड खाली है, बहुत सारी जगह पड़ी हुई है, आप वहाँ पे जाकर बैठ जाए। और बगल में चारों साइड में जो बैठे हैं, यहाँ से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग बात नहीं करें आपस में। सामईन, ये बात हकीकत पर मबनी है कि इंसान हम और आप जैसे जैसे डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे गुनाहों के करीब पहुंच रहे हैं। हम और आप कुरान और हदीस की बातें तो सुनते हैं, लेकिन आज कुरान और हदीस की बातें हमारे ऊपर और आपके ऊपर असर नहीं कर रही है। आखिर वजह क्या है कि आज कुरान और हदीस की बातें सुनने के बावजूद भी, जलसे जुलूसों में जाने के बावजूद भी हमारे अंदर और आपके अंदर कोई तब्दीली पैदा नहीं होती, हमारे अंदर और आपके अंदर कोई बदलाव पैदा नहीं होता। आप देखिए, अपने कहीं से हाथ रखकर जरा सोचिए कि दुनिया के अंदर कोई ऐसी बुराई नहीं जो बुराई आपके अंदर मौजूद ना हो। आप सुबह से लेकर शाम तक आप क्या क्या कर रहे हैं, आप हमसे बेहतर जानते हैं, आप हमसे अच्छी तरह जानते हैं। सामईन, आपकी वजह क्या है? आइए, वक्त नहीं है, आज मैं एक चीज आप उनके सामने बयान करूंगा इंशाअल्लाह। मेरे सामने जितने भी लोग बैठे हुए हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप तवज्जो के साथ सुने। ये ऐसी चीज है
کا ذکر آج میں آپ لوگوں کے سامنے کروں گا. اگر اس چیز کو آپ اپنے اندر بیٹھا دیجیے گا, اس چیز کو اگر آپ اپنے اندر فٹ کر لیجیے گا, اس چیز کو اگر آپ اپنے اندر پیدا کر لیجیے گا, تو یقین مانیے آپ کے اندر بدلاؤ آنا یقینی ہے, آپ کے اندر چینجنگ آنا یقینی ہے, آپ کے اندر تبدیلی آنا یقینی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی. وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز ہے اللہ کا ڈر. اللہ کا ڈر آپ اپنے اندر بیٹھا لیجیے. اللہ کا ڈر ہی تو وہ چیز ہے جو انسان کو برائی سے, گمراہی سے بچا سکتی ہے, ورنہ دنیا کے اندر کوئی اور ایسی چیز نہیں جو انسان کو گناہوں سے اور برائی سے بچا سکتی ہے. اللہ کا ڈر. جتنے بھی لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے بس اپنے اندر آپ اللہ کا ڈر پیدا کر لیجیے. اور آپ کو پتا ہے اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بار بار کہتا ہے کہ اے لوگوں تم اپنے اندر تقویٰ پیدا کر لو, اے لوگوں تم اپنے اندر میرا ڈر پیدا کر لو. ذرا دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر. اے لوگوں اگر تم برائی سے بچنا چاہتے ہو, اگر تم گناہوں سے بچنا چاہتے ہو, تو تم اپنے اندر اپنے رب کا خوف اور اپنے رب کا ڈر پیدا کر لو. اور خوف پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بار بار ہم سے اور آپ سے یہ کہہ رہا ہے, بار بار ہم اور آپ کو یہ میسج دے رہا ہے, اے لوگوں. یہاں پر مومنوں سے کہا جا رہا ہے, ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے ہو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے لوگوں جو اللہ پر اور نبی پر ایمان رکھتے ہو, تم اپنے اندر میرا ڈر پیدا کر لو, تم اپنے اندر میرا خوف پیدا کر لو, تم اپنے اندر تقویٰ پیدا کر لو. صرف یہی نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ پر بیان فرماتا ہے, یا ایھا الناس اتقوا ربکم, یعنی اللہ نے یہاں پر تمام کے تمام لوگوں کو شامل کر لیا. آسمان کے نیچے, اس دھرتی کے اوپر, آسمان کے نیچے, زمین کے اوپر جتنے بھی تمہیں لوگ ہیں, جتنے بھی لوگ تمہیں نظر آ رہے ہیں, اللہ نے تمام کی تمام ان لوگوں کو شامل کر لیا اور کہا کہ اے لوگوں تم اپنے رب سے ڈرو, اس رب سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا, اس رب سے ڈرو جس نے تم کو دنیا کے اندر بھیجا. اللہ کہتا ہے تو اپنے اندر تقویٰ پیدا کر لو, میرا ڈر پیدا کر لو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ جب میرے بندے کے اندر میرا ڈر پیدا ہو جائے گا, میرا خوف پیدا ہو جائے گا, جب انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے گا, اس انسان کی دنیا بھی سنور جائے گی اور اس انسان کی آخرت بھی سنور جائے گی. اور اسی بات کو ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بیان فرماتے ہیں. صرف قرآن کے اندر نہیں, حدیث بھی بار بار یہ کہتی ہے, نبی بھی بار بار یہ بیان فرماتے ہیں کہ میری امت کے لوگوں تم اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لو, اے میری امت کے لوگوں تم اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کر لو. اور نبی فرماتے ہیں اتق اللہ حیثما کنت, اے لوگوں تم جہاں بھی رہو, دن میں رہو, دن کے اجالے میں رہو, رات کے اندھیرے میں رہو, گھر میں رہو, گھر کے باہر رہو, لوگوں کے سامنے رہو, تنہائی میں رہو, تم جہاں بھی رہو, اتق اللہ, تم جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہا کرو, بس اللہ سے ڈرتے رہا کرو. نبی فرماتے ہیں اتق اللہ, تم جہاں بھی رہو, تم جہاں بھی رہو, بس تم آپ صرف اللہ سے ڈرتے رہا کرو. یہ دیکھو کہ کچھ لوگ بھیڑ لگا کر تم کو مارنے کے لیے آ رہے ہیں, جب یہ دیکھو کہ جب لوگ کتوں کی طرح جھوٹ بنا کر تمہارے اوپر حملہ کرنے کو آ رہا ہو, اس وقت بھی اگر ڈرو بس اللہ سے ڈرو. میرے نبی فرماتے ہیں جب بھی ڈرنا بس اللہ سے ڈرنا, جس حال میں رہنا, جس حالات میں رہنا, جس سچویشن میں رہنا, بس اللہ سے ڈرتے رہنا اور کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میرے بھائیو, یہاں پر ایک چیز کا ذکر میں آپ لوگوں کے ساتھ کرنا چاہوں گا, وہ بڑا مختصر ہے, پھر بھی 2 منٹ کے اندر میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا. سنیے میری باتوں کو غور سے. انسان کے اندر جب اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے, پھر سے سنیے میری باتیں,
انسان کے اندر جب اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، انسان کے اندر جب اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، تو وہ انسان ایک تو یہ ہے کہ وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور کسی بھی بات پر بڑے کام کی چیز بتا کے جا رہا ہوں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان لیڈر ہو جاتا ہے۔ جس انسان کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، وہ انسان کی دنیا کے اندر کسی نیتا بڑا منتری ان لوگوں سے نہیں ڈرتا ہے۔ یہ لوگ کبھی کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتا ہے، اگر وہ ڈرتا ہے تو اللہ سے ڈرتا رہتا ہے۔ اس کے جیتی جاگتی میں مثال آپ کو لے کر جا رہا ہوں، ایک بہترین مثال کہ جب انسان کے اندر اللہ کا ڈر ہو تو دو فائدے، ایک فائدہ تو یہ کہ گناہ سے بچ جائے گا، اور دوسرا فائدہ یہ کہ انسان کسی سے نہیں ڈرے گا۔ مجھ سے پہلے مدنی صاحب ذکر کر رہے تھے کرناٹک کے بارے میں، سنا ہے آپ لوگوں نے کرناٹک کے بارے میں نے کل بھی بہت دیر تک میں نے کرناٹک کے واقعے کے اوپر میں نے روشنی ڈالی۔ آج میں زیادہ دیر بھی بات نہیں کروں گا اس کے اوپر، بس ایک کمنٹ کر کے جانا چاہوں گا اس واقعے کو۔ کرناٹک کے اندر کیا ہوا، ان ہجڑوں کے فوج کو، ان کتے کے جھنڈ کو جو بہترین جواب دیا، ایک بہن نے، ایک سسٹر نے، میرے بھائیوں وہ قابل فخر ہے، وہ قابل رشک ہے۔ کیا ہوا تھا کرناٹک کے اندر؟ جو بول رہا تھا کہ کرناٹک کے اندر ہماری جو مسلم بہنیں ہیں، مسلم گھرانے کی عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں، وہ جب کالج میں جاتی تھی تو حجاب کے ساتھ جاتی تھی، پردے میں جاتی تھی، تو چند نفرتی چنٹوں کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا۔ مسلمان گھرانے کی لڑکیاں پردے میں جائیں گی؟ نہیں۔ پھر ان لوگوں نے احتجاج کیا، ان لوگوں نے اس کا بڑا خراب کیا۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک اکیلی لڑکی، دیکھیں اللہ کا ڈر میں ثابت کرنا چاہتا ہوں، ایک اکیلی لڑکی جس لڑکی کا نام ہے مسکان، جب اپنی اسکوٹی لگا کر کالج میں انٹر کرتی ہے، کالج میں گھسنے کے لیے جاتی ہے، تو چند لوگ جھنڈ بنا کر آتے ہیں۔ ایک انسان تو نہیں کہوں گا نا، کیونکہ اصل میں جھنڈ نا انسان کا نہیں ہوتا۔ جب دیکھو کہ کوئی لوگ جھنڈ بنا کر کسی انسان پر حملہ کرنے آتا ہو تو سمجھ لینا کہ یہ کتا ہے، اس کی پوری نسل سارے کے سارے یہ انسان کوئی نہیں سکتے۔ آؤ مجھے بھی تو بتاؤ کہ انسان کس ایسے ساتھ انسان ہے جو ایک اکیلی لڑکی کو ڈرانے کے لیے جھنڈ بنا کر اتنے سارے لوگ آتے ہوں۔ تو میرے بھائیوں اتنا سا بتا کے جانا چاہتا ہوں، یہ لوگ جھنڈ بنا کر آئے اور سسٹم جے شری رام کا نعرہ لگانا شروع کر دیا۔ جے شری رام کا نعرہ لگایا زور زور سے، جے شری رام کا نعرہ لگانا شروع کر دیا۔ اب دیکھیے اللہ کا ڈر، ہماری وہ اکیلی محبوبہ مسکان جو مسلمان گھرانے کی شیرنی تھی، شیرنی، اے مسکان میں تیرے جذبے کو اور تیرے نڈرتا کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ اے مسکان تیری بہادری کو، تیری شجاعت کو میں سلام کرتا ہوں کہ تو نے ان کتوں کے جھنڈ سے نہیں ڈرا، بلکہ تو نے ان لوگوں کا مقابلہ کیا اور ان لوگوں کو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر ان کو جواب دیا کہ سنو، اگر تم جھنڈ بنا کر ہمیں ڈرانے کے جاؤ گے تو ہم تمہارے جھنڈ سے ڈرنے والے نہیں، ہم تو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو مسلمان گھرانے کی بیٹی ہے، ہم تو مسلمان گھرانے کی شہزادی ہے۔ اگر میں ڈروں گی بس اللہ سے ڈروں گی، اگر سجدہ کروں گی، سر جھکاؤں گی، اللہ کے سامنے جھکاؤں گی۔ تم جیسے کتوں کی فوج کے سامنے میں سجدہ نہیں کروں گی، اپنی سر نہیں جھکاؤں گی۔ میرے بھائی یہ ہوتا ہے اللہ کا ڈر۔ یہ مت سمجھنا کہ میں کسی ریلیجن کے خلاف بول رہا ہوں، میں کسی ریلیجن کے خلاف نہیں بول رہا ہوں۔ میری بات ہمارے ہندو بھائیوں تک پہنچ رہے ہو تو آپ بھی میری بات کو سنیں۔ یہ لوگ، یہ بھگوا دھاری لوگ، یہ RSS کے چمچے نام لے کر بتا کے جا رہا ہوں، جو کرنا ہے کر لینا۔ یہ RSS کے چمچے کسی دھرم کے ماننے والے نہیں ہو سکتے، ہندو دھرم کے ماننے والے۔ ہندو دھرم تو بڑا پیارا دھرم ہے، ارے ہندو دھرم اہنسا کی تعلیم، ہنسا کی تعلیم نہیں دیتا۔ ہندو دھرم کسی کو ڈرانے کی، کسی بیٹی کو ڈرانے کی تعلیم نہیں دیتا۔ ہندو دھرم کسی مسلمانوں کو مارنے کی، کسی نہتے کو مارنے کی، کسی پر ظلم کرنے کی تعلیم نہیں دیتا۔ یہ لوگ جو آج خود کو ہندو کہتے ہیں اور بھگوا کپڑا پہن کر جے شری رام کا نعرہ لگاتے ہیں، میرے بھائیوں یہ لوگ شری رام کے ماننے والے لوگ بھی نہیں ہیں۔ ہاں میں چیلنج کر کے بتا کے جا رہا ہوں، پڑھو، اٹھاؤ رامائن، پڑھو
तुमको पता चलेगा कि ये लोग रामचंद्र जी के मानने वाले लोग नहीं हैं, ये लोग गोडसे के मानने वाले हैं। वो गोडसे जो भारत, हमारी इस आजाद भारत का सबसे पहला आतंकवाद, सबसे पहला दहशतगर्द और सबसे पहला टेररिस्ट जो था, आज उन्हीं के नक्श कदम पर चलने वाले ये लोग हैं जो आज खुद को हिंदू का ठेकेदार समझते हैं, हिंदू धर्म का ठेकेदार समझते हैं और जय श्री राम का नारा लगाकर आज लोगों पर जुल्म करते। सुनो, श्री राम जी कौन थे? अरे श्री राम जी तो वो थे, उसने रावण का वध इसलिए किया था। अरे श्री राम का नारा लगाकर और तुम पर जुल्म करने वाले दुष्टों, सुनो, श्री राम तो वो थे कि श्री राम जी रावण का वध इसलिए किया था, रावण की हत्या इसलिए किया था श्री राम ने क्योंकि उसने सीता जी का अपमान किया था, उसने सीता जी का हनन किया था, जिसकी वजह से उसने एक औरत के ऊपर जब रावण ने यानी दौरा डाला, एक औरत के ऊपर जब उसने यानी उसका अपमान किया तो श्री राम जी ने उनका वध कर दिया। ये हुए श्री राम जो हमेशा और उनकी हिफाजत करते थे। अरे आज तुम जय श्री राम का नारा लगाकर डराना कहते हो, पर्दे के खिलाफ बोलते हो। अरे देखो कि आज तुम जिसका नारा लगाते हो वो श्री राम जी की वाइफ, वो श्री राम जी की सीता किस तरह जिंदगी गुजारती थी, जरा उसके ऊपर भी नजर डालो तो तुमको पता चल जाएगा। हाँ मेरे भाइयों, ज्यादा वक्त नहीं है, बस इतना कहकर जाना चाहता हूँ और खुलेआम ये बोलना भी आज जरूरी है। जो पर्दे के खिलाफ बोलते हैं, हिजाब के खिलाफ बोलते हैं, उनसे कहना चाहता हूँ साहब सुनो सुनो, मेरे सामने बहुत सारे मोबाइल से मेरी तकरीर रिकॉर्ड हो रही है। मैं उन लोगों से यही पैगाम देना चाहता हूँ कि सुनो, तुम अपनी बहन बेटियों को जैसे रखना चाहते हो तुम रखो। अगर तुम अपनी बहन बेटियों को, अगर तुम्हारी नानी कंगना रनावत की तरह बिराने और पेंटी में रखना चाहते हो तो रखो। हम मुसलमानों को कोई प्रॉब्लम नहीं, हम मुसलमानों को इससे कोई दिक्कत नहीं। हम मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह अपनी नजर की हिफाजत करना जानते हैं, लेकिन इतना याद रखो हमारी बेटियां, हमारे घर की औरतें पहले भी पर्दे में थी, पहले भी हिजाब करती थी, आज भी पर्दा करती है और इंशाअल्लाह ताला वो पर्दे में रहेंगी, पर्दा करते रहेंगी। अरे तंचो, अरे दल्लो, अरे हिजड़ो, सुनो, तुम तो बड़ी दूर की बात, तुम्हारे बाप में इतना दम नहीं कि मुसलमान घराने की औरतों को तुम पर्दे से बाहर कर दो। मैं इतना कहकर जा रहा हूँ क्योंकि ये शरीयत को बदलने की बात करते हैं मेरे भाइयों। तो जो मैं साबित करना चाहता था कि आज इस हालात में इस मौके पर अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा करो, अल्लाह का डर। क्यों? मुस्कान को देखिए मेरे भाई, मुस्कान ने बाद में वीडियो रिलीज किया और कहा कि मैं अल्लाह से डरने वाली हूँ। और ये बात हकीकत है मेरे भाइयों कि जब इंसान के अंदर अल्लाह का डर पैदा हो जाता है तो इंसान किसी न झुंड से डरता है, न किसी की फौज से डरता है। अगर वो इंसान डरता है तो बस अपने खालिक, अपने मालिक, अपने राज़िक से डरता है। इसलिए जरूरी है आप अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा करें। दो फायदा होगा मेरे प्यारे साथियों। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार-बार कह रहे हैं कि तुम अपने अंदर अपने रब का डर पैदा कर लो। हदीस उठाओ, हजरत विदा के मौके पर नबी ने अपनी जिंदगी के अंदर जो सबसे लंबा खुतबा और जो सबसे लंबी तकरीर की थी, उस तकरीर को उठाओ, उस खुतबा को उठाओ, आज भी हदीस की किताबों में मौजूद है। मेरे नबी अपनी ऊँटनी के ऊपर सवार हैं, मेरे नबी अपनी ऊँटनी के ऊपर सवार है। नबी के सामने एक रिवायत के मुताबिक 1 लाख, दूसरी रिवायत के मुताबिक 1.25 लाख, 1,50,000 सहाबा का मजमा है। जितना आप लोग मुझे सुन रहे हैं, इसी तरह नबी के सामने 1,000 नहीं, 2,000 नहीं, 3,000 नहीं, बल्कि एक रिवायत के मुताबिक 1 लाख या फिर 1,25,000 1.25 लाख सहाबा किराम नबी के सामने मौजूद है। और नबी तमाम के तमाम सहाबा के सामने बयान फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरे साथी, अला तस्माऊन, क्या तुम लोग मुझे सुनते नहीं हो? ऐ लोगों, क्या तुम लोग मुझे सुनते नहीं हो? क्या तुम लोगों तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है? इस हदीस पर जरा गौर कीजिए। फिर नबी ने 3 मरतबा फरमाया, अला
سے نہ کر سکو، ملاقات نہ کر سکو، نبی نے لوگوں کو اشارہ کر دیا، یعنی اپنی بات کو اور امپورٹنٹ کر دیا۔ پیچھے سے ایک صحابہ کھڑے ہو گئے، کہا یا نبی یا رسول اللہ آپ ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں؟ یا نبی یا رسول اللہ آپ ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں؟ تو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللہ ربکم، اے لوگوں میں تمہیں پہلی چیز جس کی وصیت میں تمہیں کر رہا ہوں، پہلی چیز جس کا حکم میں تمہیں کر رہا ہوں، وہ پہلی چیز یہ ہے کہ تم اپنے اندر اپنے رب کا ڈر پیدا کر لینا، تم اپنے اندر تقوی پیدا کر لینا، تم اپنے اندر خوف الہی کو پیدا کر لینا۔ اتقوا اللہ ربکم، اس لیے کہ جب تمہارے اندر اپنے رب کا، اپنے خالق کا، اپنے مالک کا ڈر پیدا ہو جائے گا تو دنیا کے اندر تم برائی سے بچ جاؤ گے، دنیا کے اندر تم غلط کاموں سے بچ جاؤ گے، دنیا کے اندر تم پاپ سے اور انیائی سے تم بچ جاؤ گے۔ ضروری ہے، گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لیجیے۔ اسلام کے اندر، حدیث کے اندر، سیرت کی کتابوں کے اندر ہزاروں ایسے واقعات پڑے ہوئے ہیں، وقت نہیں کہ ایک واقعہ کا ذکر آپ کے سامنے کریں۔ انسان کے اندر جب اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے نا تو وہ کس طرح گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اس سے ضروری ہے میرے بھائیو، آپ کے کہہ کر جا رہا ہوں، صرف جلسہ سننا یہ کمال نہیں ہے میرے بھائیو، اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کریے کہیں بھی رہے۔ آپ کو پتا ہے، چل ایک حدیث کا ذکر کر دیتا ہوں، پھر میں انشاءاللہ اپنی منزل مقصود کی طرف نکل جاؤں گا انشاءاللہ۔ ایک حدیث بڑی امپورٹنٹ حدیث دیکھیے، انسان نا دو طریقے سے گناہ کرتا ہے، دو طریقے سے، ایک ہوتا ہے ظاہری طور پر اور ایک ہوتا ہے پوشیدہ باطنی طور پر۔ ایک ہوتا ہے نا رمضان کے مہینے میں ایک آدمی چائے کی دکانوں کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور وہ سگریٹ پی رہا ہے، کسی نے کہا اے نالائق، ماہ رمضان میں سگریٹ پیتا ہے سب کے سامنے، تجھے شرم نہیں آتی؟ ارے جا چندو پر پانی میں ڈوب کے مر جا۔ تو کیا جواب دیتا ہے؟ جب اللہ سے نہیں ڈرنا تو لوگوں سے کیا ڈرنا؟ جواب آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ادھر بات نہ کرے گا۔ ارے چھوڑیے نا، جنگل بیٹھ چھوڑیے نا، آپ ادھر جگہ آ جانا۔ تو جو میں بول رہا تھا کہ انسان دو طریقے سے گناہ کرتا ہے، ایک ہوتا ہے ظاہری طور پر، ایک ہوتا ہے پوشیدہ طور پر۔ تو دیکھیے لوگوں کے سامنے گناہ کر رہا ہے، اور ایک ہوتا ہے نا گاؤں میں، دیکھیے ہر گاؤں میں ایسے لوگ نہیں جاتے ہیں، بڑا حاجی صاحب ہے، ٹوپی ووپی جوبا اوپا لگائے رکھتے ہیں، بظاہر میں نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، سارا اچھا کام کرتے ہیں، لیکن وہی بندہ جب گھر میں جاتا ہے تو لوگوں کی نظر سے چھپ کر وہ گناہ کرتا ہے، لوگوں کی نظر سے۔ سب کا ہاتھ میں موبائل ہے، باہر آتا ہے تو نماز پڑھتا ہے، بظاہر میں اچھا عمل کرتا ہے، غلط کام نہیں کرتا۔ غلط کام کروں گا لوگ مجھے غلط سمجھیں گے، لوگوں سے میرا غلط میسج آئے گا میرے نام سے، تو وہ گھر پہ جا کر سے گانا سنتا ہے، ادھر ادھر کی ویڈیو وغیرہ دیکھتا رہتا ہے۔ تو اس نے ایک حدیث میں آپ کے سامنے بتا کے جاتا ہوں، حدیث سنیے، پھر میں نے حدیث کی بیان کی، انشاءاللہ اس کی وزیر آپ کے سامنے بتاؤں گا۔ اے لوگو، اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، نبی اکرم بیان فرماتے ہیں، اے لوگو، کل قیامت کے روز میدان محشر کے اندر، یعنی کل قیامت کے روز میری امت کے اندر، حدیث کو ذرا سنیے، کل قیامت کے روز میری امت کے اندر کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کے پاس بہت ساری نیکیاں ہوں گی، تہاؤں پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی، یعنی ایسا انسان کل قیامت کے دن آئیں گے، نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی، بہت ساری نیکیاں ہوں گی، لیکن میرے نبی نے بیان فرمایا کل قیامت کے روز ان کی نیکیاں کوئی کام نہ آئیں گی، ان کی نیکیاں ان کو جہنم کے عذاب سے نہیں بچا پائیں گی، ان کی نیکیاں ان کو جنت تک نہیں لے جا پائیں گی۔ حضرت ثوبان نے سوال کر دیا، یا رسول اللہ، وہ کون لوگ ہیں، وہ کون سے بدنصیبی لوگ ہیں جو کل قیامت کے دن اتنی ساری نیکیاں لے کر آئے گا، اتنی ساری نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن کل قیامت کے دن وہ جنت کے اندر پردیش نہیں کر پائے گا، ان کی نیکیاں جنت میں جانے سے پہلے ہی تباہ ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی۔ تو نبی نے فرمایا، اے ثوبان کو
वो लोग होंगे कि लोगों के सामने नमाज भी पढ़ता था, लोगों के सामने रोजा भी रखता था, लोगों के सामने अच्छा अमल करता था, लेकिन वही बंदा तन्हाई में गलत काम क्या करता था, तन्हाई में बुरा काम क्या करता था, तन्हाई में बुराई का इर्तिकाब करता था। इसलिए बुराई में, तन्हाई में बुराई करने की वजह से, गुनाह करने की वजह से आज उस इंसान की नेकियां बर्बाद कर दी जाएंगी, नेकियां बर्बाद कर दी जाएंगी। इसलिए इस हदीस से पता ये चला कि तन्हाई का गुनाह ये बड़ा खतरनाक है, और एक इंसान तन्हाई के गुनाह से उसी वक्त बच सकता है जब उसके अल्लाह का डर है। घर में है, कोई नहीं है, गलत काम करने का दिल करता है कि चलो इस पर जुल्म कर दीजिए, कर दीजिए, नहीं लगता है कि अल्लाह का डर होगा कि ऐसा गलत काम मैं नहीं करूंगा, करूंगा तो अल्लाह के अदालत का जवाब देना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं। भाई अपनी बहन से मोहब्बत करता है, चचेरी बहन से, गलत काम करने के लिए जाता है, बहन कहती है या अल्लाह इल्लल्लाह, अल्लाह कोई अल्लाह से डरता फौरन रुक जाता, नहीं, माँ बेटी से कहती है दूध में पानी नहीं, माँ के बेटे कहते हैं नहीं, हजरत उमर का फरमान है जो दूध में पानी डाले उसको सजा मिलेगी। माँ कहती है अरे बेवकूफ बेटी, अरे नादान बेटी, उमर घर में सोया हुआ है, कहाँ दूध में पानी डाले? बेटी कहती है माँ अगर आज मेरे दूध में पानी मिला जाए, हो सकता है कि उमर की नजर से बच जाऊं, लेकिन मेरा जो रब है, मेरा जो अल्लाह है, अल्लाह की नजर से नहीं बच सकता। ये होता है मेरे भाइयों, इस्लाम अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा करे। और एक आयत, जस्ट एक आयत, और याद रखिए आप एक अच्छा बात करने की कोशिश करें। मैंने ये क्यों कहा? इसलिए कहा आप अपने बेटे को ये तालीम देते रहें, अपने बेटे को अल्लाह से डराते रहें। साहब हम दोस्तों से डराते हैं, शेर आएगा, ये आएगा, वो आएगा, अल्लाह से डर नहीं आपको। अपनी औलाद को, अपने बेटे को अल्लाह से डराइए, अल्लाह से बचपन से आप उसको बताइए कि अल्लाह का खौफ ये है, अल्लाह का डर ये है, तुम जो भी करोगे कल क़यामत में पकड़ा जाएगा। क्यों? बच्चा पैदा करना ये कमाल नहीं है, बच्चा तो सब पैदा कर सकता है। माफ करना मेरे भाई, मेरी बात का बुरा मत मानना। एक अच्छा बाप वही है जो बच्चा पैदा करने के बाद अपने बच्चे की अच्छी तरीके से परवरिश करे। हजरत लुकमान की तरह बाप बनने की कोशिश करे। हजरत लुकमान अपने बेटे को इसी चीज की वसीयत और नसीहत करते हैं कि ये मेरे बेटे या बुनैया, लुकमान क्या हो गया?